السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ساتھیوں اور دوستو، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے اس سے میں راضی اور خوش ہوں۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہن، اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں عزت ملے اور سر اٹھا کے چل سکیں، امن و امان میں رہ سکیں، یا ایسا عمل کر سکیں جس سے اللہ ہمارے عملوں سے راضی اور خوش ہو جائے، تو ہم کو اسلام اپنانا پڑے گا۔ اسلام اپنانا پڑے گا۔ اور ایک اور بات ہے، وہ اسلام نہیں جو مسلمانوں نے بنا رکھا ہے، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، چاہے وہ بر صغیر ہو، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسی اسلام پر چلنا ہم نے باپ دادا کے بنائے ہوئے اسلام پر نہیں چلنا ہے، اس اسلام پر نہیں چلنا ہے کہ ہم جو نا جب جو ہے نا ہمارا کچھ گھٹے یا پریشانی ہو تو مزار پہ چلے گئے، پتہ نہ وہ انسان کی قبریں ہیں کیا یا جانور کی ہیں، اللہ عالم۔ جب جو ہے نا کھانا سامنے آئے تو فاتحہ پڑھنا شروع کر دیے، جب انسان مر جائے تو اس کو چہارم کرنا شروع کر دے، جب انسان کو حلوہ کھانا ہو تو 15 سبن کا حلوہ بنا لے، جب انسان کو کھچڑا کھانا ہو تو 10 محرم کو کھچڑا بنا لے۔ یہ اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام لے کر آئے ہیں جب قریش کے لوگ بت پرستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے بزرگوں کو، جو ان کے بزرگ پہلے چلے گئے تھے، ان کا وسیلہ پکڑنا، ان سے مانگنا، ان کے قبروں کی مجاوری کرنا، ان کو حاجت تمام مشکل خشا سمجھنا، ان کو بیٹے دینے والا، بیٹی دینے والا، روزی دینے والا سمجھنا، اسی میں مبتلا تھے، جس میں آج کثیر تعداد جس ملک کے ہم رہنے والے ہیں بر صغیر کے، اس میں 1 ارب مسلمان ہیں، جس میں میں سمجھتا ہوں تقریباً 80 کروڑ سے 85 کروڑ لوگ جو نا شرک میں مبتلا ہے، اسی میں مبتلا ہیں جس میں قریش لوگ مبتلا تھے۔ اچھا، وہ بھی کہتے تھے، وہ بھی کیا کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کام کیوں کرتے ہو؟ بولے کہ نہیں، ہم نے کی بات تھوڑی کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان سے کہا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ اللہ سے قریب وہ کہاں کریں گے میرے محترم؟ کیسے کریں گے؟ وہ زندہ ہے کہ تم کو تعلیم دیں گے، قرآن پڑھائیں گے، حدیث پڑھائیں گے، نبی کا فرمان پڑھائیں گے، صحابہ کا تعلیم دیں گے، صحابہ کے طریقے پہ تعلیم دیں گے؟ کیا وہ زندہ ہے کہ تم کو تعلیم دیں گے؟ کیوں؟ اللہ کے بڑے مقرب تھے، اسی لیے ہمیں اللہ کے سفارش کریں گے۔ کوئی سفارش نہیں کرے گا محترم، کوئی بھی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے چیز اپنے اختیار میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا سفارش کا، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہ چلے گا اس کو نا سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ جی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانیاں کر رہا ہے، ان کی گستاخیوں کر رہا ہے، ان کے سامنے گستاخی کر رہا ہے،
उनको समझता है कि वो बाहयात जिंदा हैं, अपने कब्रों में जिंदा हैं। तो क्या किया उन्होंने, जो हीले बहाने बनाए हुए हैं, हमारे मजलिसों में आते हैं तो खड़े को कहते हैं या नबी सलाम अलैका। यही तरीका हमको नबी ने बताया है, साहबा ने बताया है। ये वही इस्लाम है जो इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लेके आए थे? नहीं। इस्लाम वो है जो अल्लाह का कलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये इस्लाम है। जहां नहीं समझ में आया सहाबा को, उन्होंने पूछ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के बारे तफसीर क्या है। तो उन्होंने बता दिया। अब ये मौजूद है, किताबी शक्ल में मौजूद है। अब अंबिया कोई आने वाला नहीं है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं। अगर हम और आप अल्लाह की कसम चाहते हैं कि इस दुनिया में इज्जत के साथ जिए, सरबुलंद रहें, शेर की जिंदगी गुजारें, हमारी इज्जतें महफूज रहें, हमारे बाल बच्चे महफूज रहें, हमारे बाल बच्चे अच्छे तालीम हासिल करें, तो इस्लाम को अपनाइए। इस्लाम क्या चीज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुवत्ता में मालिक हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसका रावी है, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे लन तदिल्लु, तब तक तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, जब तक तुम अल्लाह के किताब मेरी सुन्नत को पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते हो। जब भी मुसलमान जलील हुआ है, रुसवा हुआ है, वो इस्लाम छोड़ने को वैसा हुआ है। इस्लाम छोड़ देगा, अल्लाह उसको रुसवा कर देगा। क्यों? कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल कलमा पढ़ा है, और कलमा पढ़ने के बावजूद हम अल्लाह के साथ गद्दारी करेंगे तो अल्लाह हमको छोड़ेगा? वो तो गैर कौमों का हमारे ऊपर इसलिए मुसल्लत कर दिया है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, और ये बड़ी हमारे लिए गैरत की बात है, इसलिए मुसल्लत किया है ताकि हम इस्लाम की तरफ रुजू करें। मोहतरम मेरे भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद फरिश्ते भेज के किया है। जंग बदर, जंग ओहद, जंग हुनैन, कितनी जंगें हैं जिसमें फरिश्तों को भेज कर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किया। क्या वो अल्लाह आज इस बात पे कादिर नहीं कि हमारी मदद करे? हमने उसका दामन ही छोड़ दिया तो क्यों मदद करेगा? हमने उसका दामन ही छोड़ दिया, अल्लाह रसूल की दामन ही छोड़ दिया तो अल्लाह क्यों मदद करेगा? वो हमारा मोहताज है कि हम उसके मोहताज हैं। मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान भाइयों, बड़ा अफसोस होता है, इस सीने में दर्द होता है कि मुसलमान होने का बावजूद हम जिल्लत में जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी शख्स हो, मैं हूं या आप, जो भी इस्लाम के खिलाफ काम करेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को ऐसा कर देगा कि मत पूछिए। सूरह ताहा आयत नंबर 124 में अल्लाह ने कहा है, उमन आरद अन दिक्री फ़इन लहू मईशतन दनका व नहशरुहु यौमल क़ियामत यामा। जो शख्स मेरे दीन, मेरे जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, मईशत को तंग कर देंगे। वह नहशरुहु यौमल क़ियामत यामा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना के उठाएंगे। अब उठा के देखे, कुरान, सब कुरानी में है ना। हमारे बाप दादा ने हमको आलिम थोड़ी पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है सूरह नजम आयत नंबर 39 में, वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी कोशिश करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अगर इज्जत की ज़िंदगी जीना है, अपनी इज्जतों को हिफाजत में रखना है, अमन व अमान में ज़िंदगी जीना है, सर उठा के चलना है, माशरे में या अल्लाह का नज़दीक मौजज बनना है, तो आप इस्लाम को अपनाइए। और इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है। वो जो अल्लाह ने हुक्म दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाया, हमको अपनी उम्मत को हुक्म दिया, अमल करके दिखाया, सहाबा ने अमल किया, वो इस्लाम है। अल्लाह के तौफीक से
قیامت کے صبح تک یہ دین باقی رہے گا۔ اللہ نے اس کی سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلان کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا دشمن بن جائے پھر بھی اللہ اس کو حفاظت کرے گا۔ وہ تو صرف ہم کو دیکھنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ورنہ اس کے لیے کیا ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون، کہہ دے گا تو ہو جائے گا۔ ایک ایک غلطیوں کے لیے پہلے کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ وہ تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ 2.5-3 ارب مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہنے میں ہم کو ذرا برابر بھی سنکوچ نہیں کہ جوتے کھا رہے ہیں۔ 3.25 ارب مسلمان ہونے کے بعد جوتے کھا رہے ہیں، چاہے وہ کیا حکمراں ہو چاہے عوام ہو، کیونکہ اسلام کا دامن چھوڑ دیا۔ میرے محترم، اگر آپ کو واقعی سر اٹھا کے اور سیر کے زندگی گزارنا ہے تو آپ اسلام کو اپنائیے، قرآن و سنت کو اپنائیے، وہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہ اسلام کو اپنائیے۔ ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے یہی گزارش ہے کہ جب تک اسلام نہیں اپنائیں گے، پیسے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ پیسہ دنیا کی ضرورت ہے۔ بھارت میں کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ عظیم پریم جی جو بیکرو کا کیا ہے وہ کمپنی ہے، اس کے مالک ہیں، کھرب پتی ہیں، کتنی عزت ان کے بھارت میں ہے، کتنی بھارت سرکار عزت کرتی ہے، اگر مسلم کتنا عزت کرتا ہے، ویسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعی، ان کی زندگی دیکھ لیں، خالد بن ولید، عمر بن خطاب، صحابہ، یا صلاح الدین ایوبی، یا محمد بن قاسم، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، عام گھر کے لوگ تھے، لیکن غیر قوم کے پیروں میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کہ وہ نہ ظلم کرتے تھے نہ ہی ظلم برداشت کرتے تھے۔ یہی اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ ہم غیر کے بہو بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں۔ ہاں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی نہیں جانتا ہے تو توبہ کر لے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ غیر مسلم کی بہو بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اپنا عزت سمجھے۔ ایک تو ایسے ہی غیر مسلم سے شادی کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس کے باوجود بھی کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان لڑکے ہیں جو غیر مسلم لڑکیوں کو لے کر بھگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کیا اچھا کریں گے؟ سلوک کریں گے؟ اچھا کریں گے؟ نہیں کریں گے اچھا۔ یہی سب جان کے جو ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان اسی لائق ہے۔ آپ اپنی بہو بیٹی کے جس طرح سے حفاظت کرتے ہیں اسی طرح سے غیروں کی حفاظت کریں، عزت کے۔ اگر کوئی شخص غیر کی عزت پر بھی حملہ کرتا ہے، اس کے لیے چٹان بن جائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو جان ہی دینی پڑی۔ عزت، ایک آدم کی بیٹی کی عزت بچانا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ کسی قوم کی ہو۔ ہم تو اپنی قوم کے نہیں ہیں تو دوسرے کے کیا ہوں گے؟ محترم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، غیر قوم کی مجال نہیں کہ مسلمان پر انگلی اٹھا سکے، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہمارے کرتوت، ہمارے کارناموں کو ایسا ہی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آپ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مسلمانوں، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔